نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آنے والی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں، آنے والی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں، مصطفیٰ جب بھی دیتے ہیں بے شمار دیتے ہیں، خود نواز دیتے ہیں آپ جن فقیروں کو، زندگی مدینے میں وہ گزار دیتے ہیں، اور دور دور رہتے ہیں جو مدینے والے سے، ان کو غم زمانے کے مار دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ اپنی تو عبادت ہے، اس لیے صدا ان کو بار بار دیتے ہیں، اور جا کے ان کی چوکٹ پر سوال کر اے ناصر، جو بنا فقیروں کو تاجدار دیتے ہیں، آنے والی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں۔ ناظرین عظیم و محتشم، پروگرام شان رمضان میں آپ کا میزبان محمد نعمان آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و احسان سے بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج آپ کا روزہ بہت اچھے انداز سے گزر رہا ہوگا۔ سامعین عظیم و محتشم، جو لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے۔ ایک کار خیر ہے، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، اور جو نئے آنے والے ہیں لوگ ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین عظیم و محتشم، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام سے کرنے کے لیے جو قاری قرآن ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، محترم المقام حافظ و قاری محمد ندیم صاحب ہمارے پاس آج موجود ہیں۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی جانب سے، مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے، کہ رمضان الکریم کی ان مقدس ساتوں میں قاری صاحب نے ہمیں وقت دیا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ قاری محمد ندیم صاحب۔ دعا گو ہوں مالک کریم آپ کے آواز میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محتشم، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریک کے دوران جس عظیم نعت ثنا خوان رسول نے ہمیں جوائن کیا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، علاقہ کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ میں اپنی جانب سے، مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے جناب عظیم مداح رسول خورشید رضا صاحب ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ خورشید بھائی سے ہم نعت سنیں گے۔ نعت سے قبل ہمارے سیگمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، چند اشعار نعت رسول مقبول کے میں نے پیش کرنے ہیں، اور اس کے بعد جناب خورشید بھائی کو نعت کے لیے مائک دینا ہے۔ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک خوبصورت کلام، اس کلام کی چند مصرے آپ نے لکھا: محمد وہ ہے جس کی عرش پر توصیف کی جائے، محمد وہ ہے جس کی عرش پر توصیف کی جائے، محمد وہ ہے جس کی فرش پر تعریف کی جائے، اور محمد نام سے جو شخص بھی منسوب ہو جائے، مقدر کا دھنی مخلوق کا محبوب ہو جائے، محمد اس کو کہتے ہیں جو محبوب خدا بھی ہو، نبی ختم الرسل مہر منور مصطفیٰ بھی ہو، اور محمد اس کو کہتے ہیں جو یکتا ہو نرالا ہو، محمد اس کو کہتے ہیں جو یکتا ہو نرالا ہو، جو پتھر کھا کے طائف میں دعائیں دینے والا ہو۔ ان خوبصورت کلمات کے ساتھ گزارش کروں گا خوبصورت ثنا خوان رسول محترم جناب خورشید رضا صاحب سے، آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت کلام پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں مدثر اسٹوڈیو باتر کا کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے نعت پڑھنے کا موقع دیا۔ نعمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے، جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے، جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے
جو پیدا میں ہوا ہوتا تیرے چہرے کو اے آقا ہر ایک پل دیکھتا ہوتا تیرے چہرے کو اے آقا ہر ایک پل دیکھتا ہوتا اور فلک پر چاند میں ہوتا اور تو ہوتا پنگھوڑے میں فلک پر چاند میں ہوتا اور تو ہوتا پنگھوڑے میں جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں پھر گیا ہوتا جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں پھر گیا ہوتا اور تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا تیرے صدیق کی آنکھوں میں جو آنسو تھا میں ہوتا تیرے صدیق کی آنکھوں میں جو آنسو تھا میں ہوتا تیرے رخ پر میرے آقا عقیدت سے گرا ہوتا تیرے رخ پر میرے آقا عقیدت سے گرا ہوتا اور تیرے حجرے سے مسجد تک جو رستہ ہے میرے آقا تیرے حجرے سے مسجد تک جو رستہ ہے میرے آقا نہ کچھ ہوتا تو جو ہوتا وہی ایک راستہ ہوتا نہ کچھ ہوتا تو جو ہوتا وہی ایک راستہ ہوتا تمنا تھی میری حاکم کہ جب آتی قضا مجھ کو
کہ جب آتی قضا مجھ کو میرا لاشا تیرے قدموں میں اے آقا پڑا ہوتا، میرا لاشا تیرے قدموں میں اے آقا پڑا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا ہر ایک پل دیکھتا ہوتا، یہ خواہش تھی، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے محترم جناب خورشید رضا صاحب۔ دل چاہ رہا تھا کہ آپ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم آپ کی یہ کلام سنتے رہیں، لیکن ایک سیگمنٹ کا ٹائم ہے۔ میں اگلے سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کی پیاری باتیں۔ بریک کے دوران جس شخصیت نے ہمیں آج جوائن کیا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شیر چشتی صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ سر، اسٹوڈیو آمد پر اپنی جانب سے، مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ آج بہت خوبصورت موضوع ہے جس پر حضرت علامہ محمد شیر چشتی صاحب بات کریں گے، فلاح دارین اور تزکیہ نفس۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آج کے ہمارے اس خوبصورت موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ نے جو ہے وہ شفقت فرمائی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، والصلاۃ والسلام علی سیدی یا نورا من نور اللہ۔ بعد از حمد و صلات، میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں مدثر اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنی چند معروضات پیش کر سکوں۔ اللہ کریم
میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جو احباب مجھے سن رہے ہیں، جن احباب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات آپ کو جو کچھ میں بیان کروں اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کر لی، یعنی کہ پاک کر لیا اپنے آپ کو، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز ادا کرتا رہا۔ آج کل کا جو دور گزر رہا ہے، ہر شخص خواہ وہ عالم و فاضل ہو یا طبیب و دانشور، سائنسدان و فلسفی ہو یا امیر و غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا اعلیٰ، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی زندگی بسر کرے، عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس گلی کوچے میں وہ رہ رہا ہے، وہاں لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر شخص نے ایک الگ لوح عمل تیار کر رکھا ہے۔ کسی شخص نے یہ منصوبہ سازی کر رکھی ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ مال و دولت ہوگا تو میں اتنا ہی بڑا کامیاب و کامران انسان بن جاؤں گا۔ تو اسی طرح کسی شخص نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ علم ہو جائے گا تو میں دنیا و آخرت میں اتنا ہی کامیاب و کامران شخص بن جاؤں گا۔ اور کسی شخص نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ اگر میں زیادہ بڑا حکمران بن گیا، زیادہ علاقہ میرے زیر تسلط ہو گیا تو میں اتنا ہی کامیاب و کامران شخص بن جاؤں گا۔ لیکن اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو حالات کچھ اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اگر علم کا زیادہ ہونا دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی علامت ہوتا تو شیطان لعین ملعون، جسے فرشتوں کا استاد کہا گیا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن کیا ہوا جب اس نے اپنے علم کے اوپر جو ہے وہ مان کیا، اپنی ذات پر غرور کیا، تو کیا ہوا، وہ علم اسے کوئی نفع نہ پہنچا سکا اور وہ رانندہ درگاہ ہوا۔ آج اسے کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ کریم کی لعنتیں بھی اس کے اوپر اتر رہی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی اس کے اوپر لعنتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح زیادہ جو ہے وہ مال و دولت کا ہونا کامیابی و کامرانی کی علامت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تاریخ کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ قارون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قارون کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت تھا کہ اگر اس کے خزانوں کی چابیوں کا گچھا 70 افراد بھی اٹھانا چاہتے تو ان کی پشتیں بھی ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اتنا زیادہ مال و دولت تھا اس کے پاس، لیکن کیا ہوا، جب اللہ کریم کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا تو وہ اس سارے مال و متاع سمیت زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ آج اس کا کوئی اچھے لفظوں کے ساتھ نام لینے والا نہیں۔ اسی طرح نہ ہی بڑا حکمران بننا دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی علامت ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر میسولینی، ہٹلر اور سب سے بڑھ کر سکندر اعظم، جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا تصور پیش کیا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر کے سانس لوں گا، اس سے پہلے میں نے نہیں رکنا، کیا ہوا جب وہ علاقے فتح کرتا رہا، اپنے جو ہے وہ بہت زیادہ علاقوں کو اپنے زیر تسلط کرتا رہا، لیکن کیا ہوا جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اپنے جو درباری تھے، وزیر مشیر تھے، انہیں کہا، وصیت کی انہیں کہ ایسا کرنا، ویسے تو کفن کے اندر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، لیکن جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے اندر نہیں رکھنا، بلکہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھ دینا۔
وزیروں نے پوچھا بادشاہ سلامت ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ یہ وصیت کر رہے ہیں ہمیں؟ تو سکندر اعظم نے کہا کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کو فتح کرنے کا تصور پیش کرنے والا شخص دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جا رہی، وہ سارا مال و متاع یہیں دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں کہ نہ تو زیادہ علم کا ہونا کہ جس کے اوپر بندہ مان کرتا رہے، رب کو بھول جائے، وہ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی علامت نہیں، اور نہ ہی زیادہ بڑا حکمران بننا یا پھر زیادہ جو ہے وہ مال و دولت کا ہونا دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی علامت ہے۔ تو پھر آئیے اللہ رب العزت کی کتاب لاریب کتاب قرآن معجز کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس قرآن مقدس کے اندر وہ کون سا نسخہ کیمیا بیان فرمایا ہے کہ جس کے اوپر چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا، یعنی دونوں جہانوں میں وہ شخص کامیاب و کامران ہوا۔ عربی کے اندر کامیابی کے لیے فاز یفوز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نجح ینجح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ فاز یفوز کا لفظ اور نجح ینجح کا لفظ یہ صرف اور صرف اس دنیا کی کامیابی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ اگر دنیا کے کسی امتحان میں کامیاب ہوا ہے تو اس کے لیے فاضا یا نجح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب بھی دنیا و آخرت یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی مراد ہوتی ہے تو اس وقت عربی کے اندر فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کریم اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ من تزکا، دونوں جہانوں میں کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہوگا، جس نے تزکیہ نفس کیا ہوگا، جس نے اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف کیا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ غلط ہو جائے تو انسان کا پورا جسم غلط ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ تو تزکیہ نفس ہر جگہ پہ بہت ضروری ہے، اور بالخصوص اس دین اسلام کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اسی کی طرف اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے دل کو برے خیالات، جھوٹ، چغلی، حسد، کینہ، بغض اور اسی طرح کے دوسرے جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اس چیز کا نام تزکیہ نفس ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، آپ کے پاس بہت زیادہ علم تھا، بہت بڑے آپ عالم دین تھے، بہت بڑی کتابوں کے مصنف بھی تھے، آپ ایک بہت بڑی مسجد میں ساتھ خطیب بھی تھے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، دل ہر وقت پریشان رہتا تھا، دل کی دنیا آباد نہیں تھی۔ ایک دن آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے، کوئی ایسا اللہ کا ولی مجھے مل جائے کہ جس کی وجہ سے میری دل کی دنیا آباد ہو جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے۔ آپ رات کو وہاں پہ پہنچے کیونکہ آپ کے بہت سے لوگ ماننے والے تھے، مریدین تھے، عقیدت مند تھے۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں دن کو جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم دین اس جو ہے وہ فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کہیں جو ہے وہ یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ تو
آپ جو ہے وہ رات کے وقت گئے تو جب ان شیخ صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا بتاؤ غزالی کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر تو دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ تو کیا کر، اپنا جو ہے یہ دل کے اندر سے میں کو ختم کر۔ یہ تیری ابھی تک عقیدت جو ہے تیری طلب صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی جو ہے وہ اس میں کو ختم کرے گا، اپنے دل کے اندر سے اس بت کو توڑے گا، تب جا کر تجھے سکون میسر آئے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر اگلے دن مسجد سے استعفیٰ دے کر انہی کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنا جو ہے وہ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ تو آگے سے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں فرض کے بعد جہاں پہ نمازی جوتے اتارتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جایا کریں، اور جو بوڑھے لوگ آتے ہیں انہیں جوتے پہنایا کریں۔ جب یہ وظیفہ ان کا مکمل ہو گیا تو پھر شیخ صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کریں کہ اب کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو جائیں، جو بوڑھے لوگ آتے ہیں انہیں وضو کرایا کریں۔ تو وضو کرانے کے بعد جو ہے یہی سلسلہ چلتا رہا، 3 سال تک آپ یہ ڈیوٹی دیتے رہے۔ ایک دن ایک اللہ کا ولی آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کراؤ۔ جب وضو کرا چکے تو آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پاؤں بھی دھو دو۔ جب پاؤں دھونے لگے تو ایک مرتبہ بھی انہوں نے پاؤں مار کے پانی نیچے انڈیل دیا، آپ کے ماتھے پہ شکن تک نہ آئی۔ کہتے ہیں میں تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دل کو سکون دینے کے لیے بڑی تسلی ملتی تھی لوگوں کی خدمت کر کے، تو میں جو ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا بھی میں نے آر محسوس نہیں کی۔ تو جب اسی طرح دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے ایسا کیا تو آخر میں وہ مجھ سے ناراض ہو کر غصے کے ساتھ دیکھ کر جانے لگے، تو میں آگے سے مسکرا پڑا۔ تو وہ جو ہے شیخ جب اندر گئے، وہ اللہ کے ولی میرے شیخ کو اٹھایا اور کہا کہ یہ غزالی جو ہے نا یہ اب پک چکا ہے، یہ پھل ابھی پک چکا ہے، اب آپ اس کی ڈیوٹی کسی اور جگہ پہ لگا دیں۔ اب یہ ایک شجر سایہ دار بن چکا ہے، اس کے دل کی دنیا آباد ہو چکی ہے، اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر سے میں ختم ہو چکی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں نو مار کے منج کر پھر نکیاں کر کے کٹ، پرے خزانے رب دے پھر جتوں چاویں پیا لٹ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو شیخ تھے انہوں نے آپ کو اپنی پگڑی اتار کے دی اور کہا کہ جاؤ، اب مجھے تو دنیا بھول جائے گی اے غزالی، لیکن قیامت تک دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کو آباد کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ دل کو پاک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ دل آباد ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو احباب میری اس جو ہے وہ واعظ و نصیحت کو سن رہے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اللہم وحد صفوف المؤمنین للکافرین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعقلا کاملا وقلبا منورا ورزقا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا